السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پالیٹکس ود اکبر مالک۔ آج کے بلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے مسلم لیگ نون کو۔ مسلم لیگ نون نے فیصل آباد سے 8 فروری کے الیکشن میں جیتنے والے اکلوتے ایم این اے شہباز بابر گجر کو وفاقی کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ شمولیت جو ہے وہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ساتھ میں ہم ڈسکس کریں گے مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی کے حوالے سے جو ہے وہ میاں نواز شریف نے اہم فیصلے کر لیے ہیں، اور وہ مسلم لیگ نون کی پنجاب کی حد تک جو تنظیم سازی ہے اس کو تقریباً 2 یا 3 ریجن میں تقسیم کرنے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو 3 ریجن کا پنجاب کا فارمولہ ہے اس کو فالو کیا جا سکتا ہے، یا پیپلز پارٹی کا پنجاب کو 2 ریجن میں تقسیم کرنے کا فارمولہ جو ہے اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ کو اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ پنجاب بھر کے جو ضلعی صدور ہیں ان سے رابطے کریں، اور ماڈل ٹاؤن میں جو ہے وہ میاں نواز شریف کی زیر صدارت ہونے والی اہم میٹنگ میں شرکت کریں۔ اس کے علاوہ ہم بلاگ کے آخر میں ڈسکس کریں گے 12 جولائی کو جماعت اسلامی کی طرف سے جو ہے اسلام آباد کرنے کی کال دی گئی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ ضلعی تنظیموں کو باضابطہ طور پہ امیر جماعت اسلامی کی طرف سے انسٹرکشن جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ اپنے ورکرز کے ساتھ جو ہے وہ 12 جولائی کے دھرنے میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچے۔ اس حوالے سے جماعت اسلامی فیصل آباد کیا تیاریاں کر رہی ہے، تھوڑا سا یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں شہباز بابر گجر کو اکلوتے ایم این اے کامیاب ہوئے ہیں فیصل آباد سے۔ تقریباً فیصل آباد سے 10 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی۔ بڑے بڑے برج جو ہیں وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے آزاد اصیل سے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر کے اڑا دیے ہیں، جن میں جو ہے وہ علی افضل سعید چک جمرہ سے جیتے، آزاد علی تبسم پور آیا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نواب شیر وسیع جو ہے وہ جڑا والا سے جو ہے وہ ہار گئے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ میاں قاسم فاروق رجکوٹ سے ہارے، راجہ ریاض فیصل آباد سے ہارے، رانا ثناءاللہ ٹھیکری والا سے ہار گئے، بشیر علی جو ہے وہ فیصل آباد شہر سے، اکرم انصاری، میاں عرفان منان، بڑے بڑے برج جو ہیں وہ فیصل آباد سے ابھر گئے، اور تقریباً جو ہے وہ تمام کے تمام پی ٹی آئی کے رہنما جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ صرف ایک اکلوتی سیٹ جو ہے وہ سمندری سے NA-98 سے جو ہے وہ اس سے ہماری مسلم لیگ نون کے شہباز بابر گجر جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ مسلسل تیسری دفعہ ایم این اے منتخب ہوئے، 2013 میں پہلی بار ایم این اے بنے، 2018 میں دوسری دفعہ بنے، اور 2024 میں جو ہے وہ تیسری بار ایم این اے منتخب ہوئے۔ 1,19,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے، اور ان کے مد مقابل تھے سابق صوبائی وزیر ہیں، تحریک انصاف کے رہنما ہے، اور آزاد اصیل سے الیکشن میں کنٹیسٹ کیا تھا حافظ ممتاز۔ انہوں نے تقریباً 1,05,000 سے زائد جو ہے وہ ووٹ حاصل کیے تھے۔ شہباز بابر گجر نے تقریباً 14,000 ووٹوں کی لیڈ سے جو ہے وہ حافظ ممتاز کو شکست دی تھی۔ اکلوتا ایم این اے منتخب ہوئے فیصل آباد سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ فیصل آباد کی حد تک جو ہے وہ اکلوتی سیٹ پہ ایم این اے منتخب ہونے والے شہباز بابر گجر کو جو ہے وہ وفاقی کابینہ میں ایڈجسٹ کر لیا جائے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ شہباز بابر گجر کا نام ڈسکس ہو رہا ہے وزیر مملکت کے طور پہ۔ پورٹ فولیو جو ہے وہ اوبیسلی بعد میں اناؤنس ہوگا، لیکن کابینہ کی توسیع کے مرحلے میں جو ہے وہ شہباز بابر گجر کو وفاقی وزیر مملکت کے طور پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ کابینہ کی توسیع میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون تو اپنے 2-3 رہنماؤں کو ایڈجسٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بجٹ کی منظوری میں پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا بڑا ساتھ دیا تھا۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو بھی وفاقی کابینہ کے توسیع مرحلے میں ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کا نام بھی آ رہا ہے کہ 1-2 ایم این ایز جو ہیں وہ ان کو بھی استحکام پاکستان پارٹی کے کوٹے سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون وفاقی کابینہ میں ایڈجسٹ کر سکتی ہے۔ اسی دوران جو ہے شہباز بابر گجر کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ فیصل آباد کے لیے ایک بڑا اعزاز ہوگا۔ اس سے قبل جو ہے وہ رانا ثناءاللہ کو وفاقی وزیر کے عہدے کے برابر جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ پولیٹیکل اور عوامی امور کا جو پورٹ فولیو ہے، اس کے ساتھ ساتھ امور گلگت بلتستان کے جو اضافی ذمہ داری ہے وہ بھی رانا ثناءاللہ کو دی گئی ہے۔ رانا ثناءاللہ جو ہے وہ 8 فروری سے ڈاکٹر نثار سے ہار گئے تھے 8 فروری کے الیکشن میں۔ ان کے علاوہ جو ہے وہ طلال چودھری خوش قسمت رہے، ان کو ٹکٹ نہیں ملا، لیکن طلال چودھری کے ساتھ مسلم لیگ نون نے وعدہ کیا تھا ان کو ایڈجسٹ کرنے کا۔ وہ سینٹ میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں، اب وہ البتہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی وفاقی وزیر جو ہے وہ بنایا جائے، لیکن ابھی تک مسلم لیگ نون نے اس حوالے سے فیصلہ نہیں کیا۔ ساتھ میں تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی کے حوالے سے۔ میاں نواز شریف جو ہے وہ صدر بن گئے ہیں پچھلے دنوں میں، لیکن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی نئی تنظیم سازی کے حوالے سے کافی لمبا جو ہے انتظار کرنا پڑا کارکنان کو، کیونکہ ملک میں کافی بڑے ایشوز چل رہے تھے۔ بجٹ کی منظوری کا تھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ مختلف ایشوز چل رہے تھے، اس وجہ سے مسلم لیگ نون نے تھوڑا سا ہولڈ کیا ہوا تھا۔ اب میاں نواز شریف نے مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ کو اہم ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ پنجاب کی حد تک ضلعی صدور کے ساتھ ملاقاتیں کریں، اور ملاقاتوں کے بعد جو ہے وہ ان سے ایک ٹائم سکیجول جو ہے وہ فائنل کر کے ان کو ماڈل ٹاؤن لاہور میں بلایا جائے، اور وہاں بھی ان سے
مسلم لیگ نون کی پنجاب کی تنظیم سازی کے حوالے سے جو ہے وہ مشاورت ہوگی۔ ابتدائی طور پہ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو پنجاب میں جو ہے وہ 2 یا 3 ریجن میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل جو ہے وہ پیپلز پارٹی پنجاب کو 2 ریجن میں جو ہے وہ انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون کے پاس جو ہے میاں نواز شریف کے پاس مختلف رہنماؤں کی طرف سے تجاویز دی گئی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف پہ مسلم لیگ نون کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے پنجاب میں، اور یا پھر تحریک انصاف کی طرز کے اوپر جو ہے وہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی تنظیم کو جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور اس حوالے سے میاں نواز شریف نے جو مشاورتی عمل جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ اس آئندہ چند روز میں اس بارے میں جو ہے وہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ رانا اسٹاف اللہ نے جو ہے وہ تمام ضلعی صدور کے ساتھ ملاقاتیں کر کے ان سے جو ہے وہ ٹائم اپنا سیٹ کر رہے ہیں۔ میاں نواز شریف سے ملاقات ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ تنظیمی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور یہ تبدیلی اگر پنجاب میں کارگر ثابت ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سندھ میں، کے پی میں اور بلوچستان میں بھی اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن میں جو مسلم لیگ نون کا جو منشور تھا یا ان کا جو سلوگن تھا وہ کارکنوں تک جو ہے اس طریقے سے نہیں پہنچ سکا جس طریقے سے پہنچنا چاہیے تھا۔ اسی حوالے سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں جو ہے وہ ابتدائی طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ تنظیم کو تقسیم کر دیا جائے باضابطہ طور پہ۔ اس حوالے سے جو ہے وہ آئندہ چند روز میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر اس طرح کا فیصلہ ہو گیا تو اوبیسلی جو ہے مسلم لیگ نون پنجاب کے رہنما ہے رانا ثناء اللہ صوبائی صدر ہیں، وہ تقریباً جو ہے وہ اپنے اس بڑے سیاسی پارٹی عہدے سے فارغ ہو جائیں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریجنل تنظیموں میں جو ڈویژنل صدور ہیں وہ بھی تقریباً فارغ ہو جائیں گے، ریجنل تنظیمیں تقریباً فارغ ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضلعی اور سٹی تنظیمیں جو ہے وہ بھی نئی بنائی جائیں گی۔ مسلم لیگ نون میں فیصل آباد میں اس وقت جو ہے وہ شہر کی حد تک اگر ہم بات کریں تو اچھی خاصی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ شیخ اعجاز جو ہے وہ اپنی سیٹ بچانے کے لیے سرگرم ہیں، جبکہ میاں طاہر جمیل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی 2-3 مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں جو سٹی صدر کا عہدہ جو ہے وہ سنبھالنے کے لیے یا اس کو حصول کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے آئندہ چند روز میں حتمی فیصلہ متوقع ہے۔ اور ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں بجلی کو۔ بجلی تقریباً پچھلے 1 ماہ کے دوران جو ہے وہ 12 روپے فی یونٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ عام آدمی ہیں یا صنعت کار ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، چھوٹے تاجر ہیں، بڑے تاجر ہیں، جو بھی ہیں وہ تمام اس تمام صورتحال سے خاصے پریشان ہیں، اور حکومت سے مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ انرجی ٹیرف کے اوپر جو ہے وہ شہریوں کو ریلیف دیا جائے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ ملک بھر سے مختلف تنظیمیں جو ہے وہ احتجاج کا پلان کر رہی ہیں۔ فیصل آباد میں جو ہے وہ مختلف جو ایکسپورٹرز کی تنظیمیں ہیں انہوں نے پچھلے دنوں میں اجلاس بھی کیے ہیں، اور انہوں نے ایک بڑا مطالبہ کیا کہ حکومت نے انرجی ٹیرف میں 10 روپے فی یونٹ جو کمی کا اعلان کیا تھا انڈسٹری کے حوالے سے اس پہ عمل درآمد کیا جائے، لیکن ابھی تک اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ جو ہے لیبر تنظیموں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ احتجاج کے لیے جائیں گے یوم عاشور کے بعد، 10 محرم کے بعد جو ہے وہ لیبر قومی موومنٹ فیصل آباد بھر میں جو ہے وہ احتجاج کا پلان بنا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکزی مسلم لیگ نے فیصل آباد میں جو ہے وہ ایک بڑی ریلی نکالی ہے۔ ضلع کونسل چوک سے گھنٹہ گھر تک جو ہے وہ ان کے کارکنان بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ انہوں نے IMF کا بجٹ جو ہے وہ اس کو قرار دیتے ہوئے مسترد کیا، اور ساتھ ساتھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کو ریلیف دیا جائے، اور فیصل آباد کے صنعت کار جو ہے وہ اس حوالے سے آئندہ چند روز میں ایک حتمی پلان بنا رہے ہیں کہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر انرجی ٹیرف کے حوالے سے حکومت ریلیف نہیں دے رہی تو وہ بھی احتجاج کے اوپر جا سکتے ہیں۔ تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں جماعت اسلامی کو۔ 12 جولائی کو اسلام آباد میں ایک بڑا دھرنا ہونے جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی جو ہے وہ اس دھرنے کی قیادت کریں گے۔ انہوں نے ملک بھر کی جو اپنی ضلعی تنظیمیاں ان کو انسٹرکشنز جاری کر دی ہیں کہ وہ اس حوالے سے باضابطہ طور پہ تیاری کر لیں۔ فیصل آباد میں ضلعی صدر ہیں محبوب الزمان بٹ، ان سے ہماری گزشتہ روز بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ فیصل آباد سے کارکنوں کے قافلے جو ہے وہ بسوں کی شکل میں اسلام آباد کے لیے 12 جولائی کو نکلیں گے۔ ان سے ہم نے یہ بھی پوچھا کہ کتنے دن کے لیے دھرنا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ہے، اور جماعت اسلامی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اس دھرنے میں شرکت کرے گی۔ وہ مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ انرجی ٹیرف میں بجٹ میں جو نئے ٹیکسز لگے ہیں ان میں کمی کی جائے، انرجی ٹیرف جو ہے اس کو کم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مہنگائی کی جو حالیہ شدید لہر ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جائے۔ 12 جولائی کو کیا فیصلہ ہوتا ہے اس والے سے ہم دوبارہ سے ولاگ کریں گے، لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے وہ ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہمارا چینل ہے پالیٹکس ود ازبال والی، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ایمان کی سلامتی دے۔ اللہ حافظ۔